السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 248، آیت نمبر 23 سے 55 تک، لیسن نمبر 248، آیت 23 to 55۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ۔ آیت ان کی جمع۔ یہ کتنی آیات یا کتنی نشانیاں تھی؟ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح یا روشن نشانیاں عطا کی۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور سلطان مبین بھی عطا کیا۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے حجت، برہان، قوت۔ بنیادی طور پر سلطان ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے پر غلبہ حاصل کر سکے، خواہ وہ کلام میں ہو، بیان میں یا حجت میں، یا پھر مادی قوت کے اعتبار سے۔ ایک طرف تو نشانیوں کا ذکر ہے اور ان نشانیوں کے علاوہ سلطان کا ذکر بھی ہے۔ سلطان کا لفظ حکومت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں کوئی حکومت تو حاصل نہیں ہوئی تھی، تو یہاں مراد بیان کی قوت ہے، دلائل کی قوت ہے، جس کے ساتھ جا کر انہوں نے فرعون کے دربار میں اللہ کا کلام پیش کیا، توحید کی دعوت پیش کی۔ اس کی تفصیل آپ کو سورۃ الشعراء میں ملے گی، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باہم کنورسیشن ہوتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز سلطان کی واضح دلیل ہے، یعنی سلطان کی ایک بہترین علامت ہے کہ انہیں کیا سلطان ملا تھا، اللہ کی بات کو انتہائی مؤثر اور افیکٹو اور مدلل انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت۔ اور مبین کا معنی ہے واضح، روشن۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، اس کا مشیر تھا۔ وقارون، اور قارون کی طرف، جو دراصل بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن مالی وسعت کی وجہ سے یا انتہائی کثیر تعداد میں دولت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دین سے ہٹ گیا اور اپنی مخالف قوم یعنی قبطیوں کے ساتھ مل گیا، اور اس کی دوستی فرعون اور حامان کے ساتھ ہو گئی۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال کی قوت ہے تو پھر وقت کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ دوستی مشکل نہیں ہوتی یا وہ ضرورت بن جاتی۔ فقالو، تو ان سب نے کہا، کن سب نے؟ فرعون، حامان اور قارون نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، جادوگر بہت جھوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا گیا، اور پھر کذاب۔ کذاب کا لفظ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کے لیے بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ نسبت کے لیے۔ اگر نسبت کے لیے ہو تو کیا معنی ہوگا؟ کذب سے کذاب، جھوٹ کی طرف نسبت، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور مبالغے کے لیے ہو تو پھر بھی یہ معنی بنتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹا۔ تو ساحر کذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ فرعون کے دربار میں عصا اور ید بیضاء کے ساتھ گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزے ان کو دکھائے، تو انہوں نے ان معجزات کو کیا قرار دیا؟ جادو قرار دیا، اور ساتھ ہی انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا خطاب کیوں دیا گیا؟ کس بنا پر؟ ان معجزات کے دکھانے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ یہ معجزے تھے، کھلی نشانیاں تھیں، جادو نہ تھا، لیکن فرعون اور حامان اور قارون کو یہ سب جادو نظر آ رہا تھا، یا نہیں بھی آ رہا تھا تو وہ ان معجزات کی تاثیر کی قوت کم کرنے کے لیے کہ لوگوں پر اس کا انفلوئنس نہ ہو، اسے جادو قرار دے دیا۔
کیونکہ اگر لوگ اسے جادو نہ سمجھتے تو پھر ان کو ان دلائل کی بنیاد پر ماننے میں کچھ بھی دیر نہ لگتی. اور کذاب کس لیے کہا کہ اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کرو، یہ تو بالکل ہی غلط کہتا ہے. اور یہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں، ہر نبی کے ساتھ پیش آئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے القابات سے نوازا گیا. اور یہاں پر بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے، ان کا سابقہ کن کن لوگوں سے ہوا، ان کو کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ. اگرچہ آپ کے قوم میں بھی ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور دیگر شریر لوگ موجود تھے، لیکن بہرحال بظاہر فرعون، حامان اور قارون کی قوت زیادہ تھی ان اہل مکہ کے مخالفین کے مقابلے میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی حالت بتا کر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ جن کا واسطہ ان بڑوں کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے اس قسم کے الزامات لگائے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب وہ ان کے پاس حق لایا یعنی سچ لایا. کون؟ موسیٰ. من عندنا، ہمارے پاس سے یعنی اللہ کی طرف سے. قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوا، قتل کر دو، ابناء الذین آمنوا، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے. یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی موسیٰ کی بات مانے گا یا اس کا ساتھ دے گا تو کیا کرو؟ اس کے بیٹوں کو قتل کر دو. کتنی بڑی آزمائش تھی، ایمان لانے کی کیسی بڑی سزا اس نے بتائی. اپنے آپ کو ذرا اس موقع پر رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو اس قیمت پر ایمان لانا پڑے کہ جس کے نتیجے میں اولاد کی زندگی جائے اور اولاد میں سے بھی بیٹے چلے جائیں، تو کتنے لوگ مومن باقی رہیں گے؟ بہت تھوڑے نا. اشارہ تو بنی اسرائیل کی طرف ہے، لیکن وہ یہاں پر سب کے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی اپنی قوم میں سے، کیونکہ بیسیکلی تو اب یہاں پر دعوت فرعون، حامان اور قارون اور ان کی قوم کے لیے ہے نا، بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ آل فرعون کے لیے دعوت ہے. یہاں کہ آل فرعون میں سے بھی اگر کوئی ایمان لائے تو یہی سزا ہوگی، لیکن بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ اسی سزا کی دھمکی ملی کہ اگر تم نے موسیٰ کا ساتھ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں، کیونکہ کہ موسیٰ ہمیں تو یہ مصیبت تیرے آنے سے پہلے بھی تھی اور اب تو آیا ہے تو دوبارہ یہ بات پھر تازہ ہو گئی. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے یا ایمان والوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، اور نہ تھی چال کافروں کی، تدبیر کافروں کی، الا فی دلال، مگر دلال میں، یعنی یہ چال ناکام ہوئی. دلال کس کو کہتے ہیں؟ ضلال سے گم ہونے کو، یعنی یہ چال گم ہو گئی، کارآمد نہ ہوئی، بیکار ہوئی، بے اثر ہوئی. کون سی چال؟ بیٹوں کو قتل کرنے کی اور عورتوں کو زندہ چھوڑنے کی، کہ وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا اس دھمکی کا کوئی اب نتیجہ نہ نکلا. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں موسیٰ کو، ذرا چھوڑو مجھے میں اس کو قتل کروں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو، اپنے رب سے دعا مانگے، مدد مانگے. یہ کیوں کہا تھا فرعون نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون ابتدا سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ چاہتا تھا، لیکن اس کے آیان سلطنت اور اس کے مشیر اس کو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہاری کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ تم موسیٰ کی بات کے جواب میں دلیل نہیں دے سکے اور تم اس کو مار بیٹھے ہو. تو مارو نہیں، کیونکہ اس سے بات تمہارے خلاف جاتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، کچھ نہ سمجھاؤ، میں قتل کر کے ہی اس کا خاتمہ کر دوں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی قوت اور اتنا اقتدار اور ایسے ایسے مشیر اور اتنا مال اور ہر طرح کی پاور ہو، اور ایک موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کمزور بنی اسرائیل کے ایک فرد اور پھر
کئی سال کی جلاوطنی کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اگرچہ عصا اور ید بیضاء ہے لیکن بظاہر ایسی کوئی طاقت ان کے آس پاس نظر نہیں آتی پروٹیکشن کی جو دنیاوی اعتبار سے ہو. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا، اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں قتل کروں. بھی تمہیں کس نے پکڑا ہوا ہے؟ تم جو چاہو کرو، تم اتنے بیٹے مروا چکے ہو ان کے، ایک موسیٰ کے ساتھ تم نہیں نبٹ سکتے؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ دراصل اللہ کی وہ مدد تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا اور اپنے آپ کو بے بس پاتا تھا. ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، طریقہ زندگی بدل دے گا. یہ تو پوری قوم مصر کا لائف سٹائل بدل جائے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ برپا کر دے گا زمین میں فساد. موسیٰ کا دین پھیل گیا تو زمین فساد سے بھر جائے گی، امن و امان میں خلل ہو جائے گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ کیا پیغمبر واقعی فساد کرنے کو آتے ہیں؟ کیا کسی بھی دین کی تعلیم زمین میں فساد کے لیے ہوتی ہے؟ اصلاح کے لیے ہوتی. لیکن عجب بات ہے کہ مفسدین مصلحین کہلاتے ہیں اور مصلحین مفسدین بن جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب اگر وہ مصلح ہیں تو پھر مفسد کون ہوئے؟ جو مصلح ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی کوئی نئی بات نہیں کہ دین کا پیغام دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہمیشہ سے مفسد قرار پائے، کہ اس سے معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے اور سکون برباد ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک انارکی پھیل جاتی ہے. تو انی اخاف، اب یہاں پر فرعون دراصل اپنے قتل کرنے کی دلیل پیش کر رہا ہے یا لاجک دے رہا ہے کہ میں کیوں یہ کرنا چاہتا ہوں، جسٹیفائی کر رہا ہے خود کو. دو وجوہات، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اور ارض سے مراد یہاں ارض مصر ہے. موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی نہیں ڈرتے، نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور نہ اس کے الزامات سے کسی قسم کا کوئی اثر قبول کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فساد کرنے آئے نہیں تھے. تو ایک جھوٹے الزام کے جواب میں ایک پیغمبر کیوں پریشان ہوتا؟ انہوں نے فوراً کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی، بے شک میں، عذت، پناہ لیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، جیسے اعوذ باللہ ہوتا نا، یہ وہی ہے. بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی. تم مانو یا نہ مانو، رب تمہارا وہی ہے، کیونکہ وہی رزق دیتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے. تو میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں. من کل متکبر، ہر متکبر سے بچنے کے لیے. لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر. اور متکبر یہاں سرکش کے معنوں میں اشارہ ہے فرعون کی طرف کہ تم چاہتے ہو مجھے قتل کرو، میں اس سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے چکا ہوں. اب دیکھیے کہ جو بھی شخص خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، اور اس کو مدد مانگنی بھی اللہ ہی سے چاہیے. اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اور پھر دعوت اللہ میں جو مشکلات پیش آئیں، جو مخالفتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، ان میں اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا. اور اس کے لیے عملی مثال موسیٰ علیہ السلام کی یہاں دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا کے کسی جابر، سرکش اور متکبر سے کس کو واسطہ پڑے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کس چیز کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے معاملات کس کے سپرد کرتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر اس شخص کے لیے
قرآن میں ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کسی مشکل کا شکار ہو اور کبھی خوف کا شکار ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، اور انی عذت بربی وربکم من کل متکبر۔ کل متکبر کیوں کہا؟ اشارہ تو فرعون کی طرف تھا، لیکن اس کے ساتھ حامان بھی کچھ کم سرکش نہیں تھا، اور قارون بھی ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی۔ تو اس لیے من کل متکبر، ہر متکبر سے، تم ہو یا کوئی اور ہو، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ حساب کے دن کی بات اس لیے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میرا واسطہ کل اللہ سے پیش آنے والا ہے اور پکڑ ہونے والی، وہ کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آخرت کا خوف سب سے زیادہ انسان کے دل سے تکبر نکالتا ہے۔ وقال رجل مؤمن، اب یہ سب ہو رہا تھا تو اتنے میں اسی کے دربار میں سے ایک مومن شخص بول اٹھا۔ یہ مومن شخص کون تھا؟ من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں، آل موسیٰ میں سے نہیں، بلکہ آل فرعون میں سے۔ یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی اب تک ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ وہ معجزات دیکھ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور پیغام کی حقیقت کو جان کر ایمان لا چکا تھا، لیکن فرعون کا ڈر اور رعب اور خوف ایسا تھا کہ وہاں پر ایمان کا اظہار مشکل تھا۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ جو بھی اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بچوں کو ذبح کر دو، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا ولی عہد تھا، کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ یکتم ایمانہ، اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آل فرعون میں سے صرف 3 لوگ ایمان لائے تھے، ایک اس کی بیوی حضرت آسیہ، ایک یہی رجل مؤمن، اور ایک وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ بتایا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بڑے بڑے لوگ تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بس اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا ان میں سے۔ بہرحال اب یہ ایک شخص، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اتنی مائنورٹی ہو، صرف 3 لوگ ہوں، اور ان 3 کا بھی، ایک تو فرعون کی بیوی جو تھی، ظاہر ہے کہ ایک عورت بھی تھی اور اس کی اپنی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور یہ جس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہیں اکیلے ہی چھپائے ہوئے ہوگا اپنا ایمان، کیونکہ اس نے بھی اپنا آپ ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا یہ شخص۔ جب بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں علل اعلان، تو ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور سب کے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی حق کی بات نہ کر رہا ہو تو کسی ایک شخص کے لیے حق کی بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ٹربل کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آل فرعون کا یہ شخص رجل مؤمن بول اٹھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو، یعنی موسیٰ کو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس صرف اس جرم کی بنیاد پر تم اسے قتل کرو گے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہاں سے حمایت پیدا کر دیتا ہے اور کیسے دشمنوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے، انہی میں سے بعض کا دل پھیر کر۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینات تمہارے رب کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے واضح نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، اپنے رسول ہونے کی دلیل اور تصدیق کر دی ہے، اور پھر بھی تم نہیں مانتے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اسی کے ذمے ہے اس کا جھوٹ، یعنی اس کا وبال اس کو بھگتنا ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے وہ سچا، يُصِبْكُمْ، تو پہنچے گا تم کو، بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، بعض وہ جو ڈراتا ہے وہ تم کو، یعنی عذاب۔ تو اس نے کیا کہا کہ تم اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی سزا ایک دن پا ہی لیتا ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تمہاری شامت آ جائے گی۔ تو ایسے شخص کو جو وہ کرتا ہے کرنے دو، جو وہ کہتا ہے کہنے دو، اس سے سروکار مت رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا،
جو کوئی ہے وہ مسرفن حد سے بڑھنے والا، کذاب جھوٹا، جو بھی کوئی حد سے بڑھنے والا جھوٹا شخص ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ حد سے بڑھے ہوئے شخص کو اور جھوٹے شخص کو۔ کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہدایت پر ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی، ان کے مقابلے میں یہ خصوصیات کسی اور کے اندر ہے، اور جس کے اندر ہے اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان ایک قابل قدر چیز ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے مقربین فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایمان کا اقرار اور اظہار کرنا جو ہے وہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر حضرت آسیہ جو ہیں ان کے ایمان کا اظہار جو تھا وہ کوئی آسان نہیں تھا، بھلے وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ فرعون کے ہاں ایمان لانے کا مطلب اپنے لیے بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کرنا تھا، اور اسی لیے وہ کہتی ہے نا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے کام سے اور اس کے عمل یعنی ظلم سے اور ساری ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا کر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کا حال کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس رجل المؤمن نے کتنا بڑا سٹیپ لیا اور کتنی جرت کا مظاہرہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دربار میں میرا کوئی حامی و مددگار نہیں، لیکن کس طرح اس نے سچی بات کہی، اور پھر کنکلوژن کیا کیا کہ جو بھی حد سے بڑا ہوا ہے اور جھوٹا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ سچائی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اب وہ مزید سمجھاتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج۔ یہ رجل مومن کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، کون سی قوم ہے اس کی؟ آل فرعون۔ لکم الملک، تمہارے لیے ہے بادشاہت، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ آل فرعون میں سے تھا۔ آج تمہیں بادشاہت ملی ہوئی ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا اقتدار ہے، تمہارا طوطی بولتا ہے، لیکن کل کو سوچو، فَمَن يَنصُرُنَا، پس کون مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گئی ہم پر۔ آج تو تمہیں دنیا میں اقتدار ہے، تم بھول گئے ہو کہ کل کا دن بھی آنا ہے، لیکن کل کیا ہوگا جب اللہ کی پکڑ آئی؟ تو اس پر فرعون بولا، قال فرعون، فرعون کہنے لگا، ما اریکم الا ما ارا، نہیں میں دکھاتا تم کو، نہیں میں مشورہ دے رہا تم کو، الا ما ارا، مگر جو میں خود دیکھتا ہوں، جو مجھے صحیح لگتا ہے میں تم کو وہی بتاتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر درست راستے کی، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ فرعون۔ یعنی فرعون جیسا جھوٹا شخص بھی اپنی غلط کاری کو کیا نام دے رہا ہے؟ اصلاح کا اور ہدایت کا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تمہیں نیکی کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے فرعون کے راستے کے بارے میں؟ سورۃ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 97، وما امر فرعون برشید۔ سورۃ طٰہٰ 79 میں آتا ہے فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکایا اور وہ سیدھے رستے پر نہیں تھا، اور اس کو کیا خوش فہمی تھی کہ وہ سب ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ صرف فرعون کی مشکل نہیں، بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان غلط کام بھی کرے اور پھر ان غلط کاموں کو صحیح قرار دے، جھوٹ بولے اور جھوٹ کو سچائی قرار دے، دھوکہ دے اور اس کو ضرورت قرار دے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو معاف نہ کریں، ڈھیل نہ دیں اور اپنی غلطیوں کو غلطیاں مانیں، غلطی سمجھے۔ جب انسان کو اپنی کوتاہی نظر آتی ہے پھر وہ اصلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر فرعون کی طرح
نظر ہی نہ آئے اور اپنے طریقے کو وہ درست قرار دے تو پھر ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، مانند یوم الاحزاب کے. احزاب حزب کی جمع، اور یوم الاحزاب سے مراد یہاں گزشتہ اقوام ہیں جن پر عذاب آیا تھا. انشاءاللہ ایک دفعہ یہ ساری بات مکمل ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کے دربار فرعون میں تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس نے کس کس طریقے پر بات پہنچائی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ہسٹری کو کوٹ کر رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گزری، اور ہسٹری کا مطالعہ کرنا اس لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے اگر انسان اس سے عبرت پکڑے. وقال الذی آمن، ایمان والے نے کہا، یا قوم انی اخاف علیکم، کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ آئے جو پچھلی قوموں پر آ چکا، یعنی تم پر وہ دن نہ آئے جو دن بہت سے گروہوں پہ گزرا. یوم الاحزاب، دن احزاب کا. کون سا دن؟ عذاب کا دن. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، مثل مانند دأب، عادت. دأب کا لفظی معنی ہوتا ہے مسلسل چلنا. وہ سورج چاند کے بارے میں آتا ہے نا، دائبین، پڑھا نا کہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں. تو دأب ہوتا ہے مسلسل چلتے رہنا. اسی سے ہے دأب، عادت. عادت کب بنتی ہے کسی بھی کام کی؟ مسلسل کر کر کے. جیسے آج میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہر روز صبح اٹھ کے اپنے ساتھ پرومس کیا کریں کہ آج کے دن میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی. کانشیس رہ کے اپنے ساتھ عہد کریں. اب یہ ایک دن کرنے سے آپ سچے نہیں بن جائیں گے. جو سالوں کی عادت پڑی ہوئی نا کیئرلیسلی باتیں کرنے کی، وہ ایک دو دن سے نہیں بات بنتی. دأب یا عادت یا انسان کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی ایک نیکی پہ فوکس کرنے کے بعد مسلسل اس کو دہراتے رہنے اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنے سے ہی پکی ہوتی، جب جا کر وہ فکس ہوتی ہے انسان میں. تو یہاں بھی دأب سے پھر مراد حالت یا عادت، اور یہاں مراد ہے جزا یا سزا. کیونکہ انسان کی جزا کس پر بیس کرتی؟ اس کے عمل پر. اور عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو اس کی عادت بن جاتا ہے. یعنی ایک چیز روز کرتے 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 آپ کی ایسی عادت بنتی ہے کہ پھر آپ کا حال بن جاتا ہے، یعنی آپ کی روٹین میں وہ چیز آ جاتی، آپ کے ایک سیٹ پرنسپلز ہو جاتے، آپ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے. پھر ان سے مڑنا مشکل ہوتا ہے، پھر ان کو تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کل جو نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ اکا دکا چیزوں پر نہیں، وہ اس حالت پر ہے جو آج ہماری. کل کیا ہے؟ دراصل ہماری آج کا دوسرا حصہ. یعنی جس حال میں آج ہم جی رہے ہیں نا، ایمان کی حالت میں یا نفاق کی حالت میں، یہی کل کیا ہوگی؟ ایک طرح سے ریپلیکیٹ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ ویسا ہی ماڈل آپ کو کل نظر آئے گا، جو آپ کے اعمال ہیں وہ جزا کی شکل میں سامنے آ جائیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ کیا ہوا ایک لقمہ جو ہے وہ پہاڑ بن جائے گا. تو اللہ تعالی انسان کے نیک اعمال کو اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ ان کو بڑا کر دے گا. تو یہاں پر دأب کے دونوں معنی آتے ہیں کہ جو حالت قوم نوح کی ہوئی، عاد اور سمود کی ہوئی، یعنی جو ان کو سزا ملی، ان کے اعمال کی جزا ملی، یہ مراد ہے. تو اس نے 3 قوموں کا تو ذکر کیا جو اول الاحزاب تھی، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد تھے جیسے قوم لوط. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا بندوں کے ساتھ. اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ظلم 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو ان کی نیکیوں میں کمی کر کے، اور دوسرے ان کے گناہوں کی زیادہ سزا دے کر. تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. کیا بتائیے؟ نیکیوں میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ ایک نیکی کو کتنا گنا کر دے گا؟ 10 گنا کم از کم، اور اس سے بھی زیادہ. پھر اور گناہوں میں اضافہ نہیں کرے گا. وہ ایک گناہ ایک ہی کے برابر رہے گا، دگنا نہیں کرے گا اس کو. اور پھر
کیوں اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا؟ اپنے عدل کے کمال کی وجہ سے، کیونکہ وہ کمال کا عادل ہے، حد درجہ عدل کرنے والا ہے، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی احسان کرے، نیکی کرے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی جزا نہ دے، اور اسی طرح کوئی برا کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ پکڑے نہیں اگر وہ معاف نہ کرے، یعنی پکڑے گا بھی، کیونکہ بھی اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ یعنی مجرموں کو سزا کیوں دے گا قیامت کے دن؟ عدل قائم کرنے کے لیے۔ تو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں یوم التناد سے، اور یوم التناد بھی یوم القیامہ ہے۔ التناد کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا دن، یہ بھی قیامت کی ایک خصوصیت ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو پکاریں گے، اور جیسے وہ آتا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے، پکاریں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، جس دن تم منہ موڑو گے پیٹ پھیرنے والے بن کر، یعنی منہ موڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگو گے۔ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی بھی نہیں، کوئی اس کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ پھر یہ رجل مؤمن کہتا ہے، ابھی اس کا کلام جاری ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے۔ کن کے پاس آئے تھے یوسف؟ آل فرعون کے پاس، یعنی ان کے آباء و اجداد کے پاس، بالبینات، بینات کے ساتھ۔ یعنی یوسف صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ نبی بھی تھے، اور انہوں نے آل فرعون کو حق بات بتائی۔ فما زلتم فی شک، پس مسلسل رہے تم شک میں۔ ما زال زوال نہیں ہوا، یعنی مسلسل یہ کام ہوتا رہا، لا یزالو کے معنوں میں۔ مما جاءکم بہ، اس کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لائے، یعنی یوسف علیہ السلام کی تعلیمات میں تم شک ہی کرتے رہے کہ پتہ نہیں یہ باتیں سچ ہیں بھی یا نہیں، اور تم نے ان کو پورے دل سے قبول نہیں کیا۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے یعنی فوت ہو گئے، قلتم، تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کسی رسول کو، اب تو ان جیسا کوئی رسول آ کے ہی نہیں دے گا۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا۔ اب یہاں رجل مؤمن پھر تاریخ کی بات کرتا ہے، اور یہ قریبی تاریخ کی، پیچھے اس نے تاریخ بعید کی بات کی، یعنی پہلی قوموں کے حالات کی، اب وہ اپنی ہی قوم کی ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام مصر کے علاقے میں تقریباً 400 سال پہلے آئے، یعنی 400 سال پہلے کی بات ہے۔ یوسف آئے تھے، نشانیاں لائے تھے، لیکن تم نے ان نشانیوں کو مانا نہیں، شک میں رہے۔ جب فوت ہو گئے تو ان کی تعریف کرنے لگے کہ بہت ہی اچھے رسول تھے، اور ایسا رسول تو اب کبھی آ نہیں سکتا۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح پہلے ہوا اسی طرح اب ہو رہا ہے۔ یضل اللہ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ، من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ اب مصرف کا لفظ دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ مصرف کو ہدایت نہیں ملتی، مصرف بھٹک کے رہتا ہے۔ اور مصرف کون ہے؟ اسراف کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، جیسے فرعون کا طرز عمل تھا۔ بظاہر فرعون اور اس کی قوم نے دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کی تھی، لیکن اخلاقی اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں یا زندہ دل ہوتے ہیں وہ زندہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں، مردہ دل ہوتے ہیں، وہ مردہ پرست ہوتے ہیں۔
مردوں کی قدر کرتے ہیں. کسی کی قدر و قیمت اس کے مرنے کے بعد آتی ہے. ان کو جن کا دل جاگتا ہے، شعور زندہ ہے، جو عقل اور ہوش والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی حق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. جہاں خیر ہوتی ہے وہ اس کو پا لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں وہاں تک، اور وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور اچھائی کو لے لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھائی کی تلاش ہوتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ اخلاقی اعتبار سے گھٹیا ہوتے ہیں، زوال یافتہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر سچ ید بیضاء کی شکل میں بھی ہو تو وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ شک میں ہی رہتے ہیں. اور جب یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. ان کو لوگوں کی قدر مرنے کے بعد آتی. یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ مثلاً اپنے خاندان کے بزرگوں کی، بڑوں کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، اور پھر پوری طرح ان کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کا حال کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ بے حس ہوتے ہیں، ان کو جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں یا جب تک وہ موجود ہیں، نہ ان کو ان کی کوئی نیکی نظر آتی ہے، نہ انہیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی پوچھ پرتاؤ کرتے. جو ہی مر جاتے ہیں تو پھر ان کے نام پر بڑے بڑے ختم اور بڑے بڑے فنکشنز اور بڑے بڑے پھر اشتہارات تک بھی دیتے ہیں اخبار میں. یہ دو مختلف قسم کے متضاد رویے ہیں. یہاں پر آل فرعون کے رویے کو یہ رجل مومن اینالائز کر رہا ہے کہ تم کیسی قوم ہو. اللہ کے اتنے اچھے نبی یوسف علیہ السلام تمہارے بیچ میں اللہ نے مبعوث کیے، ان کو تو دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا اقتدار ملا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے زوال کے دور میں اللہ نے مبعوث کیے، اور جو کچھ وہ پیش کر رہے تھے، جو حق بات تھی، سچائی تھی، وہ تو تمہیں نظر نہیں آئی. جب چلے گئے تو پھر تم ان کو ایک اچھا انسان کہنے لگے اور کہا کہ ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، اب تو پتہ نہیں ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی پیدا ہوں گے بھی یا نہیں. لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ایسا تو اب کبھی کوئی آئے گا ہی نہیں. اب موسیٰ آ گئے ہیں، اب موسیٰ کی سچائی تم کو بالکل نظر نہیں آتی. جب یہ چلے جائیں گے تو پھر تم کہو گے کہ موسیٰ جیسا کوئی نہیں تھا. تو بہت سے لوگ خیر سے، بھلائی سے، اچھائی سے، نیکی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر بعد میں صرف یادیں رہ جاتی ہیں، پھر تذکرے رہ جاتے ہیں، پھر تبصرے رہ جاتے ہیں، اور ایک خوبصورت حسین ماضی کی شکل میں بیان کرنا ان کا دل پسند مشغلہ ہو جاتا ہے کہ کیا دن ہوتے تھے. اب اس روشنی میں اپنے آپ کو بھی پرکھ لیجئے. اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نکال کے قرآن پڑھنے کا ایک موقع دے رکھا ہے، اور اگر یہاں پہنچ کر بھی آپ سوتے رہیں کلاس میں، یا آپ بور ہوں، یا آپ کا دل نہ لگے، اور جب یہ موقع ختم ہو جائے تو پھر آپ کہیں کیا حسین دن تھے، زندگی کے یادگار دن تھے کہ جب ہم روز قرآن پڑھا کرتے تھے. تو جو عقل مند ہوتے ہیں، صاحب دل ہوتے ہیں، وہ موجودہ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ صرف ماضی کے حسین خوابوں میں نہیں جیتے کہ پدرم سلطان بود، میرے والدین بہت بڑے لوگ تھے اور بہت نیک انسان تھے اور بہت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور جب وہ زندہ تھے تو کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا. تو یہ رویہ جو ہے یہ اخلاقی زوال کی علامت ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ رجل مومن جو ہے وہ آل فرعون کی پوری ایک جو تصویر ہے اخلاقی، وہ یہاں پر کھینچ رہا ہے، اور وہ ان کے اپنے اندر کا بندہ ہے، اور قرآن نے ان کے اندر کے شخص سے یہ سب اگلوایا اور بلوایا کہ مشکل کیا تھی آل فرعون کی، کیوں نہیں ہدایت پا سکے، وہ کون سی خرابیاں تھی جو ان کے اندر تھی. اور پھر کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا ہو اور شک کرنے والا ہو، کیونکہ انہوں نے شک کیا تھا نا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت بڑی بات ہمیں یہاں سے سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ جو شخص حق کو بطور حق کے قبول نہیں کرتا، حق پیش کرنے والے کے بارے میں شرح صدر نہیں رکھتا، اس پر شک ہے یا بد اعتمادی ہے، یا جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر یقین نہیں، تو پھر اس چیز کی قدر بھی نہیں ہو سکتی اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. کیونکہ اللہ نے شروع قرآن میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں. لیکن اگر کسی کو اسی کتاب میں شک ہو کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں، تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کون ہے یہ مصرف مرتاب؟
الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں. اور مجادلہ کا معنی کل پڑھ چکے ہیں آپ. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بڑی ہے یہ بات، سخت بیزار کن ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک. کیا چیز؟ بغیر دلیل کے، حق کے، اللہ کے کلام میں نکتہ چینی کرنا، شک کرنا اور اس کو توڑ موڑ کے بیان کرنا اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا. آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اس مشکل کا شکار ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف ان کو اسی کتاب کی کچھ آیات پر قطعاً اطمینان نہیں، شرح صدر نہیں. یہ کیوں حکم آیا ہے اور وہ کیوں کہا گیا ہے اور اس دور میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا اللہ کو اس دور کا نہیں پتا تھا؟ اللہ کو تو اس کا بھی پتا ہے جو آپ عقل مندوں کے جانے کے بعد آئے گا. تو یہ جو عدم اعتماد ہے اور شک ہے اور بے اطمینانی ہے اور بے یقینی ہے اللہ کے کلام پر، یہ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے. تو یہ بات یعنی اللہ کے کلام پر شک، اللہ کی آیات پر عدم اعتماد، یہ اللہ کے نزدیک سخت قابل نفرت بات ہے. مقت کس کو کہتے ہیں؟ اشد البغض کو، سخت بیزاری کی بات ہے. وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. اب اپنے ایمان کا ٹیسٹ کر لیں خود. یہ ایمان کے ٹیسٹ کا وقت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیت پہ جھگڑا کرے اور اس میں غلط باتیں کرے یا اس پر اعتراض کرے تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اس کو کتنا قبول کرتا ہے؟ اس وقت دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یا ہوتی نہیں؟ بہت سے لوگوں کو تو نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کو آزادی ہے، جو جس کا دل چاہے کہے. یہ تو بہت باعث ہونا ہے کہ آپ ایک ہی بات بس لیں اور دوسرے کی بات نہ سنیں. ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہے. یہ ایمان کی علامت نہیں. اہل ایمان تو اللہ کی ہستی پر یا اللہ کے کلام پر چھوٹا سا اعتراض بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس پر وہ چین سے بیٹھے رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اٹھ کے کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دیں جو ہم نے دوسرا ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے، لیکن بے چین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس علم میں پختگی حاصل کریں اور پھر دلیل کا جواب دلیل سے دیں، اعتراضات کا جواب علم سے دیں. یہ مشکل ترین راستہ ہوتا ہے لیکن یہی اصل راستہ ہے. اللہ کے احکامات کی حکمت جانیں. آپ کو دلائل پتہ ہو کہ قرآن میں اگر ایک بات کہی گئی ہے تو کیوں کہی گئی. کوئی اگر اللہ کو نہیں مانتا یا اس کی کتاب کو نہیں مانتا یا کسی بھی حکم پر جو شریعت کا اس کو اعتراض ہے، ہاں وہ ہاتھ کاٹنے کا ہو یا گردن اڑانے کا ہو یا کوئی، یعنی کہ یہ حکم ہمارے لیے تو اتنا کافی کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کسی اور کو بتانے کے لیے مزید دلائل چاہیے نا آپ کو. وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، وقت نہیں لگائیں گے تو ویسے تھوڑی آئیں گے. تو عند الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی بات پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ ہو نہیں سکتا نا، جب ہمیں تکلیف لاحق ہو تو پھر ہم آرام سے بیٹھیں. یہ ہو جائے گا اور آپ کو آرام کی نیند بھی آ جائے اور آپ اپنی زندگی میں مزے کریں، جبکہ اللہ کے دین کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہوں. کیسے مزے کر سکتا ہے انسان؟ اگر ایمان ہے دل میں تو آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، کچھ کر کے ہی پھر دم لیں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کی اپنی ذات پہ کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، فوری ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے دین پر اور اللہ کی کسی آیت پہ کوئی بات ہو تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کچھ ہوا ہے. تو گویا ہمیں اللہ کے دین سے اتنا بھی انٹرسٹ نہیں نا جتنا اپنی ذات سے. ہمیں خود کو خود انالائز کرنے کی ضرورت ہے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کل قلب، اوپر ہر دل کے، متکبر جو تکبر کرنے والا یعنی اس کے دل کے، جبار جو جبار ہے. ہر جبار متکبر کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، کسی کی دلیل سمجھ نہیں آتی، پھر انسان دلائل کو نہیں مانتا.
اب یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ رجل المؤمن نصیحت کر رہا تھا کہ اتنے میں فرعون نے ایک شوشہ چھوڑا. وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحن، میرے لیے ایک محل بناؤ. سرح کہتے ہیں عالی شان عمارت کو جس میں نقش و نگار ہو، یا ایسی عمارت جو دور سے دیکھنے والوں کو نظر آئے، جیسے کوئی ٹاور ہوتا ہے. اے حامان، میرے لیے ایک ٹاور بناؤ. لعلی، تاکہ میں ابلغ الاسباب، پہنچ سکوں اسباب کو. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کھجور کے درخت پہ چڑھا جاتا ہے کھجوریں توڑنے کے لیے. تو پھر ہر ذریعے یا واسطے کے لیے لفظ سبب استعمال ہونے لگا. کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اسباب، تاکہ میں اسباب تک پہنچوں. کون سے اسباب تک؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے اسباب تک، یعنی آسمانوں کے راستوں تک. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے راستے یا دروازے. میں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو میں اطلاع پا سکوں موسیٰ کے الہ کی، موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، جھانکوں ذرا وہ کہاں بیٹھا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں کہ کوئی الہ بھی ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا کام. کون سا برا کام؟ حق کو مذاق میں ٹالنا، سنجیدہ بات کو مذاق سے ٹالنا، یہ عمل اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا اصل راستے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب، اور نہیں ہے چال فرعون کی مگر مسلسل خسارے میں. تباب کا لفظ تب سے ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تبابا، مسلسل نقصان کی وجہ سے ہلاکت کو پہنچنا تباب کہلاتا ہے. اور نہیں تھی چال فرعون کی مگر نقصان میں، ہلاکت میں، یعنی اس کی چال ختم ہو کر رہ گئی، نقصان پا گئی. اب اس طرز عمل سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اتنی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، وہ شخص جو ایک اتھارٹی رکھتا تھا دربار میں اتنی کام کی باتیں کر رہا ہے، اتنے دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہے. اب جو فرعون کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بات تو میرے ہاتھ سے جا رہی ہے اور دیگر لوگ بھی متاثر نہ ہو جائیں، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑا اور کہا، اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، حامان ایسا کرو ایک بہت اونچی عمارت بنواؤ، میں اس پہ چڑھوں اور چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں، دیکھوں. اور ویسے بھی میں اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ بالکل لغو اور بیکار بات تھی. ایک علمی مجلس میں اس قسم کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات کو بے اثر کرنا. اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی حق بات ماننا نہیں چاہتے، سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بات پھیر دیتے ہیں، موضوع بدل دیتے ہیں. شاید کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو کہ کسی مجلس میں کوئی اچھی دین کی بات چل رہی ہے، کوئی نماز کی، روزے کی، تو اتنے میں کوئی ایسا شخص جس نے کبھی زندگی بھر نماز روزہ نہ کیا ہو، اس کا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی بات چھیڑ دیں گے کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو اس موضوع سے، اور سب کی توجہ ہٹا دیں گے. تو یہ ایک چال ہے دراصل حق سے پھیرنے کی، کیونکہ سارے لوگ پھر خوش ہو جائیں گے، ہنسنا شروع کر دیں گے اور بات چلی جائے گی، سارا اثر ختم ہو جائے گا. بالکل ملکہ بلقیس تھی، اس ہدہد نے کہا تھا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، کیونکہ وہ شرک کے اوپر ہیں، لیکن جو ہی ہدایت سامنے آئی تو کہا اسلمت مع سلیمان. نجاشی بھی ایمان لے آیا. اس کے سامنے جب حق رکھا گیا تو اس نے مذاق میں ٹال دیا، اور جب مذاق میں ٹالا تو حق سے اور دور ہو گیا. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں رہنمائی کروں گا تمہاری سیدھے رستے کی طرف. اے میری قوم میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ چلو، مجھے فالو کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے پیچھے چلو؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال ایک پیغمبر تھے ہی، لیکن عام لوگوں میں سے اس نے جو رستہ اختیار کیا وہ ایک اگزامپل بنا دوسرے لوگوں کے لیے. تو اے میری قوم میری اگزامپل سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے عام حالات میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کر رہے ہیں،
وہ اپنی جگہ ہے، ہم سب آپ کی پیروی کریں، لیکن ہر دور میں کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس کانٹیکس میں یا اس اپنے ماحول کے اعتبار سے کیا ہے سب کے لیے ایک رول ماڈل، کہ جس طرح میں نے دلیری سے کام لیا اور حق بات کر دی ہے تم بھی وہ کرو. دعوت اصل میں تو دعوت اللہ ہی ہے، لیکن ہم عام طور پر اللہ کی بات بڑی سمجھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی اگزامپل، وہ ہمیں سپر ہیومن قسم کی چیز نظر آتی ہے. لیکن جب ہم اپنے جیسے لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے میری بہن کچھ کر رہی ہے تو میں کہوں گی لو وہ کر سکتی تو میں نہیں کر سکتی. تو یہ جو اپنے جیسے لوگوں کی مثال ہوتی ہے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. قریب کی مثال، ریلیونٹ مثال انسان کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے. تو اس لیے جب انسان مطالعہ کرتا ہے یا اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے تو قرآن اور حدیث اور سنت اور صحابہ وغیرہ کے حالات کے بعد امت میں جو بھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے خیر اور بھلائی کے راستے لوگوں کے سامنے واضح کیے ہیں، ان کی مثالوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں بھی ایک شخص کو ہمارے لیے بطور رول ماڈل پیش کرتے ہیں. پھر یہاں بھی ایک شخص جو ہے اس کی مثال سامنے آ رہی. پھر سورۃ التحریم میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، امرأہ فرعون، اور اہل کفر کے لیے زوجہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل نمونہ تو وہی ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو اس نمونے کو فالو کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر کوئی کام کرنے میں بھی حرج نہیں ہوتا. مثلا آپ گھر میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے دیکھو، اور جو میں کر رہی ہوں تم بھی وہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ آپ کو فالو کر رہا ہے؟ نہیں، آپ اس کو ایک مثال بتا رہے ہیں، وہ آپ کو فالو نہیں کر رہا. طریقہ وہی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ کیا ہے، ایک معیار ہے نا اب حق کا. آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کے دور کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک ان سب کے لیے کیا ہے، ایک سٹینڈرڈ. اچھا تو کیا جو پچھلے انبیاء تھے ان کی شریعتیں سب ختم ہو گئی؟ نہیں، ان میں سے جو باتیں ہماری شریعت کے مطابق وہ بھی ہمارے لیے درست ہے، اور وہ باتیں جو ہماری شریعت میں نہیں اور وہاں موجود ہیں وہ بھی ہماری شریعت ہے اور جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق جو بھی کوئی کام کرے گا اس شخص کے کام کو دیکھ کر آسانی سے کوئی کام کرنا، اس کی بھی اجازت اور گنجائش ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن معیار کوئی انسان نہیں ہوگا کیونکہ عام انسانوں سے تو غلطیاں ہوں گی. معیار کون ہوگا؟ معیار قرآن و سنت ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، قرآن و سنت ہی معیار ہے. اس معیار کے مطابق اگر کوئی ماں یا ٹیچر یا کوئی بھی آپ کو کوئی کام کر کے دکھاتا ہے، اچھا دیکھو یہ ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، اتنا کھولو، ایسے کرو، تو یہ دراصل آپ اس کو نہیں، بیسیکلی پیچھے ہی فالو کر رہے ہیں. تو یہ ریلیونٹ ٹرم میں بات ہو رہی ہے. یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یا قومی، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے فائدے والی چیز. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ہی دار القرار، وہ قرار کا گھر ہے، دار الخلود ہے، دار البقاء ہے، ہمیشہ کا گھر ہے. قرار تو بس وہیں پر ہوگا. کیونکہ ایسی مثال کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا کو داؤ پہ لگائے. یعنی رجل مومن نے جو کہا نا میرے ساتھ چلو، میرے طریقے پہ چلو، تو اب لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، اچھا ہم اس کے راستے پہ چلیں، اس کے پیچھے چلیں تو کیا ہوگا، دنیا چلی جائے گی. اب آپ اس کا ذہن دیکھیے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ لوگ اس ڈر سے نہیں آئیں گے اس طرف، تو ان کو ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے کہ انما ہذہ الحیات الدنیا متاع. اے قوم کس لیے ڈرتے ہو؟ اس دنیا کی خاطر ڈرتے ہو، اس وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے. یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے، یہ تو ویسے بھی چلا جائے گا. اصل گھر تو آخرت ہے. آخرت کو دنیا کے لیے نہیں بیچو، دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دو. من عمل سیئۃ، تو جو کوئی عمل کرے گا برے، فلا یجزا الا مثلھا،
تو نہ جزا دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو برا کرے گا، جتنی برائی کرے گا بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو عمل کرے گا اچھے، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے یا حالانکہ وہ مومن ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہ اس میں رزق دیے جائیں گے بے حساب، یعنی خواہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ اب اس شخص نے مرد کے ساتھ عورت کی بات کیوں کی؟ کیونکہ حضرت آسیہ بھی ایمان لائی تھی کہ جو نیکی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان ہو اس کا، تو ایسے سب لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایمان سے پہلے عمل صالح کی بات کی گئی ہے۔ عام طور پر ایمان اور عمل صالح آتا ہے ترتیب میں، لیکن یہاں عمل صالح پہلے ہے اور ایمان کی شرط بعد میں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت میں بے حساب رزق ملے گا، کیونکہ لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں، اگر ہم دین کے رستے پہ چلیں تو پھر کھائیں گے کہاں سے، اس لیے خاص طور پر رزق کی بات کی گئی اور بے حساب رزق کی بات کی گئی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہے مجھ کو، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں بلا رہا ہوں تم کو نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ کیا خوبصورت انداز ہے، کیسی زبردست دلیل ہے کہ تم میجورٹی ہو، اکثریت ہو، 99% ہو، میں 1% ہوں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو 99% ہے وہ صحیح ہے، ہاں میں اکیلا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ میرا پروگرام کیا ہے اور تمہارا پروگرام کیا ہے، تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، میں کس طرف بلا رہا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق خواہ اس کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو، حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میجورٹی کس طرف۔ عموماً لوگوں کی مشکل کیا ہوتی ہے، امپریس کس سے ہوتے ہیں؟ میجورٹی سے۔ زیادہ لوگ کدھر ہیں، ہم بھی وہی کام کریں جو سب کر رہے ہیں۔ تو حق کا معیار میجورٹی نہیں ہوا کرتا، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ سچائی سچائی ہے، چاہے وہ صرف ایک آواز ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، یہ نار کیا ہے؟ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، وہ اشرک بھی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، یعنی کفر اور شرک کی دعوت۔ ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں۔ شرک اور کفر کی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، تو بغیر دلیل کے میں تم کو کیسے فالو کروں؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں بلاتا ہوں تم کو، دعوت دیتا ہوں تم کو زبردست بخشش فرمانے والے کی طرف۔ یہ ہے دعوت اللہ۔ انا ادعوکم الی العزیز الغفار، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف بلاتا ہوں یا اپنی خواہشات کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہی دراصل اسلام کی طرف بلانا ہے۔ لا جرم، نہیں شک، یعنی ضروری بات ہے، یقینی بات ہے، ناگزیر بات ہے۔ انما تدعوننی الیہ، سوائے اس کے نہیں کہ تم جس کی طرف مجھ کو بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکار دنیا میں اور نہ آخرت میں، اس کی تو کوئی سے ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں۔ دعوت کا لفظ جو ہے یہاں دعا یا پکار کے معنوں میں آ رہا ہے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، جیسے سورۃ فاطر 14 میں آتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، کہ وہ تو نہ تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم وان مردنا الی اللہ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، ہم سب کی واپسی اسی کی طرف۔ مردہ کا لفظ کس سے ہے؟ یہ مرد ہے کیا بھلا، مصدر یا کچھ اور؟ مصدر ہے، مصدر میمی، لوٹنے کے معنوں میں۔ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک مسرفین وہ آگ کے ساتھی ہیں، اصحاب النار ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اسی کے دوست ہیں، کیونکہ دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، یا رہنا چاہتا ہے نہ بھی ہوتا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، یہ جو مسرفین کا لفظ ہے اس صورت میں، مسرف
اور مسرفین بہت استعمال ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون کا طریقہ یا فرعون اور حامان اور قارون کا طریقہ مسرفین کا طریقہ تھا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اب آپ دیکھیے دلائل بھی ہیں، ایموشنز بھی ہیں، ڈراوا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص خیر خواہی اور نصیحت کا انداز. جیسے ماں باپ سمجھاتے ہیں نا بچوں کو، ہر طرح سمجھانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جب نہیں مانتے؟ تم یاد کرو گے میں تمہیں کیا کہتی تھی. تو یہاں بھی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کر رہا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف. یعنی اس کو پتا تھا کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. میں نے جو کرنا تھا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ اس شخص نے یا تو بیٹھ کے کوئی سپیچ تیار کی ہوگی یا پھر یہ سب فی البدی ہوگا. یعنی ایک ایک چیز اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ اس پورے کا انالائز کریں تو پوری نصیحت کا حق ادا کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور عین صحیح موقع آنے پر گفتگو کر رہا ہے. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، تو وہ ساری کوالٹیز یہاں پر عملاً نظر آ رہی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو کیا بتائیں، یہ سب لکھا ہوا لیکچر. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اور بات بھی یہی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، سب کے حال اللہ کو پتہ ہے. اب یہ کہہ کر اس نے اپنی سپیچ ختم کر دی. تو پھر کیا ہوا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بچا لیا. اللہ نے اس کو بچا لیا. اتنا بڑا رسک لیا اس نے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو انہوں نے چلی تھی. سیئات یعنی بری بری، ما مکروا جو انہوں نے چالیں چلی. کیا چالیں چلی تھی انہوں نے؟ کہ یہ شخص کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے قتل کے مشورے کیے ہوں گے ٹھکانے لگانے کے، لیکن وہ اس میں تو کامیاب نہ ہو سکے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے. کہاں ایک طرف پوری قوم اور کہاں وہ ایک شخص. لیکن ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد ہر چیز سے بڑی ہے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کیا تھا وہ سوء العذاب؟ غرق، موت، اور پھر النار، آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام. اور جو کام صبح شام ہو تو وہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ مسلسل. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں. اس آیت سے علماء اہل سنت جو ہیں وہ عذاب قبر کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی یہ دلیل ہے آیت عذاب برزخ کی. کیوں؟ کیونکہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی. جی ہاں، تو النار، آگ میں داخل ہو گئے. قوم نوح کے بارے میں بھی آتا ہے نا، اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا غرق کیے گئے، فادخلوا رائٹ اوے داخل کر دیے گئے، نارن آگ میں. کیونکہ قبر کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو ہر صبح اور شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. یہ صبح اور شام کی جو بات ہے نا آل فرعون کو، تو یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں بھی آتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث بھی ہے. یہ صرف آل فرعون کے ساتھ نہیں ہوا، ہر مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی قبر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صبح اور شام اس کی جگہ، یعنی قیامت کے دن اس کو کون سا مقام ملے گا وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے دیدار کرایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم دکھایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ قیامت کے دن بھیجے گا. بعین ہی یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا عذاب شدید ترین عذاب ہے، یعنی قبر کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپس کے لڑائی جھگڑے، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب آگ میں داخل ہو گئے تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کہیں گے کمزور لوگ، وہ بھی تو ساتھ ہی جائیں گے نا، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی اپنے لیڈر سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تبعًا جمع ہے تابع کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، پس کیا ہو تم بے نیاز کرنے والے ہم کو، نصیبا من النار، کچھ حصہ آگ سے، آگ کے کچھ حصے سے اس عذاب سے تھوڑی سی کوئی رہائی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹ مل سکتی ہے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بن کے رہے، انا کل فیہا، بے شک ہم سب کے سب اسی میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان، جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، جہنم والے جہنم میں جا چکے ہیں، اب کوئی عذاب ہلکا نہیں ہو سکتا، اور ہم سب کو یہیں رہنا ہوگا، اور کسی سے بھی کوئی حصہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا نا، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک حصہ تو ہٹ جائے ہم سے، دگنا کیوں ملے گا؟ ایک خود بھٹکنے کا اور دوسرے اوروں کو بھٹکانے کا، تو وہ کہیں گے کہ چلو ہم جو خود بھٹکے اس کا عذاب ہمیں ملے، اوروں کو بھٹکانے کا تو نہ ملے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، ایک حصہ عذاب کا ہی ہٹا دو ہم سے۔ تو سورۃ اعراف 38 میں آتا ہے قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ جو آگ میں جھگڑے ہیں یہ تو قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہوئے ہیں، سورۃ صاد 64 میں بھی آتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، اہل نار میں آپس میں بہت لڑائیاں ہونے والی ہیں، یہ بات بالکل حق ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر کون لوگ لڑتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ سب بہت تیاری کے ساتھ ہر چیز کھانا پینا ساتھ رکھ کے گاڑی میں پکنک کے لیے چلے اور راستہ بھول گئے، اب کیا ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ پہلے تو آپ سب ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اب کیوں لڑنا شروع ہو گئے؟ کیونکہ وہ مشکل پیش آ گئی۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں، جس کے چھوٹے بچے ہوں گھر میں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو کھانا لگ رہا ہو تو جتنی دیر میں کھانا لگتا ہے تو اتنی دیر میں وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ لڑنا شروع کر دیتے۔ کوئی وجہ ہوتی ہے لڑنے کی؟ کوئی وجہ نہیں ہوتی، بھوک ہوتی ہے وجہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب کسی کے اوپر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو عام طور پر پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ یہ سب دنیا میں دوست تھے، اندھا دھند فالو کر رہے تھے، ان کو بڑا مانے ہوئے تھے، اب وہاں جا کے ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دیں گے اور لڑائیاں شروع کر دیں گے، کیونکہ جب مصیبت آئے گی تو پھر ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، کس سے کہیں گے؟ لخزنۃ جہنم، جہنم کے دربان سے، دربانوں سے، خازن کی جمع خزنہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، جہنم کے دربانوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن عذاب میں سے، ایک دن کی چھٹی مل جائے، سارا ہفتہ اگر سزا ہے جسٹ 1 ڈے آف ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا جتنا مرضی کام کرا لو ایک دن آف دے دو، یہ ایک دن کا عذاب ہم سے کم کر دو۔ قالو، وہ بجائے اس کے کہیں اچھا ٹھیک ہے، کہیں گے اولم تاتیکم رسلکم، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ سورۃ ملک میں آتا نا الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے رسول تمہارے پاس کوئی نشانیاں نہیں لائے تھے؟ قالو بلا، کہیں گے لائے تھے، جی ہاں دلائل ملے تھے ہم کو۔ قالو، وہ کہیں گے فدعوا، تو پھر پکارو، تم خود ہی پکارو، خود ہی دعا کر لو اپنے لیے۔ قالو کون کہیں گے؟ خزانہ، کس کو کہیں گے؟ اہل جہنم کو، فدعوا، پکارو،
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر بھٹکی ہوئی۔ دلال کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے۔ دلال کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ضائع ہو کر دوسرے کے حصے میں چلے جانا، یعنی مکس اپ ہو جانا، چیز کا گم ہو جانا۔ ان کی دعائیں بس گم ہی ہو جائیں گی، اپنے ہدف پہ نہیں پہنچیں گی، کیونکہ جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے ساری زندگی دعائیں مانگے، لیکن یہاں اس دنیا میں قبول ہو سکتی ہے اور ہمیں فرصت نہیں ہوتی دعا مانگنے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ جو ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کی جائے، جیسے عمر قید کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو ہر خوشی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، اتنی سزا کم کر دی گئی، اتنی کم ہو گئی، اتنی، اور کرتے کرتے پھر وہ مثلا 20 سال کی قید 15 سال رہ جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، فلن نزیدکم الا عذابا، ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے مگر عذاب ہی۔ سورۃ الزخرف 75 میں آتا ہے لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ سورۃ الفرقان 77 میں آتا ہے فسوف یکون لزاما، وہ عذاب چمٹ جائے گا۔ سورۃ التوبہ 68 میں آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سورۃ الفرقان 65 میں آتا ہے إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ سورۃ ابراہیم 17 میں آتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ سورۃ طٰہٰ 74 میں آتا ہے إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ سورۃ الأعلى میں آتا ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کا جو مالک داروغہ اس سے کہیں گے تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم تو ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اتنی شدید سزا کا بھی سن کے اگر لوگوں کے دل نہ پلٹیں اور نہ بدلیں تو پھر وہ حطمہ ہی ہے جو لوگوں کو درست کرے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اب پچھلی ساری بات کا خلاصہ اور سارے واقعے کا جو انجام ہے، کنکلوژن، وہ کیا ہے؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم البتہ ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی، صرف رسولوں کی نہیں، ایمان والوں کی بھی ہم ضرور مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اشہاد شاہد کی جمع، جیسے صاحب کی جمع اصحاب، یا شہید کی جمع۔ اور یہ اشہاد کون ہے؟ پیچھے بھی گواہوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پر جو نامہ اعمال لکھنے والے نا، جو دونوں طرف بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، وہ قبر سے نکلتے ہی اس شخص کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے وہاں لے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ سورۃ قاف میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، تو وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے ساتھ پکڑ کے، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ تو اس دن بھی ایسے لوگوں کی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے۔ کس کی؟ رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ یہ کون سے ایمان والے ہیں جن کی مدد کا وعدہ ہے؟ جو دعوت اللہ کا کام کریں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ سورۃ صافات میں بھی آتا نا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی۔ معذرت کیا ہوتا ہے؟ ایکسکیوز کرنا، معافی مانگنا، عذر پیش کرنا، وجہ بتانا، یہ غلطی اس لیے ہو گئی تھی، یہ وجہ تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے گھر کی سختی ہے، یعنی ایسا گھر ہوگا جس میں سوائے سختی کے کچھ نہ ہو۔ یعنی ایک تو ہے صفت موصوف، الدار السوء ہوتا تو اس کا مطلب ہے برا گھر، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ سوء الدار، مضاف مضاف الیہ ہے۔ سوء برائی کو کہتے ہیں اور دار گھر، گھر کی برائی ہوگی، یعنی وہ جس گھر میں ہوں گے اس میں صرف مصیبت ہی مصیبت ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ان کے لیے گھر کی تکلیف ہوگی، یعنی جہنم کا جو حصہ ان کا گھر بنے گا وہ سوائے مصیبتوں کے اور کسی چیز سے نہ بھرا ہوگا، یعنی کلام میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ کہنا کہ برا گھر یہ ایک ایکسپریشن کا طریقہ ہے، اور یہ کہنا گھر کی برائی ہے ان کے لیے، یعنی گھر کی مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت،
جب اس ادارے کا نام میں نے الہدا رکھا تو اس وقت میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، لیکن بعد میں جب پڑھی تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اور جو فرقان دیا اور وہ ہدایت کا رستہ دیا، اس کے لیے کیا فرمایا کہ موسیٰ کو بھی ہم نے یہی چیز دی تھی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، اور موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو بھی الکتاب کا وارث بنایا. اب یہ الہدا کیا ہے؟ یہ الکتاب ہی ہے، ٹھیک ہے، جو راہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے. اور یہاں جو الہدا کا لفظ ہے یہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے. اسم ہو تو ہدایت مانا ہوگا، تورات وغیرہ کی طرف اشارہ ہے. تورات، الکتاب یعنی بنی اسرائیل کو زبور بھی ملی، تورات بھی ملی، انجیل بھی ملی، تو یہ اسم جنس ہے، ٹھیک ہے. یعنی موسیٰ کو تو تورات ملی تھی جس کو یہاں الہدا کہا گیا، یعنی ہدایت یا ہدایت کا ذریعہ جو چیز تھی. اور بنی اسرائیل کو الکتاب ملی، یعنی جس میں صرف تورات شامل نہیں تھی بلکہ اور بھی بعد میں کتابیں آئیں. ہدن و ذکرا، ہدایت اور نصیحت، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. اب یہ دونوں مفعول ہیں، ہدن اور ذکرا، یعنی ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا دی تھی؟ الہدا اور الکتاب دی تھی. ہدن و ذکرا لأولی الالباب. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، فصبر، بس صبر کیجئے. اصل میں یہ سورت مکی ہے اور جس دور میں نازل ہوئی اس میں اتنی شدید مخالفت تھی کہ ہر طرف سے ایک یلغار تھی آپ پر. موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کر اور پھر رجل مومن کا کردار بتا کر کیا کہا جا رہا ہے آپ کو؟ فصبر ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی آپ جس راستے پر نکلے ہیں اس کا بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کامیابی، خواہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو. واستغفر لذنبک، اور استغفار کرتے رہیے اپنی کوتاہی کی. اب یہ ذنب کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. ان کے لیے کوتاہی کیا شمار ہوتی ہے؟ خلاف اولا، یعنی اعلیٰ درجے سے کم درجے کا کام ان کی کوتاہی شمار ہوتی ہے. نمبر 2، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا انہ لیغان علی قلبی، یعنی ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب دل پوری طرح اللہ کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو اس کو بھی وہ اپنے حق میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ہے. یعنی ذکر میں کمی یا کسی بھی طرح اللہ کی یاد میں، تو وہ ذرا بھی لیول کا نیچے آنا جو ہے نا، وہ انبیاء کے حق میں کیا شمار ہوتا ہے؟ ذنب شمار ہوتا ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح کو بھی. تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا چاہیے، اس کے لیے دلائل سے بھی کام لینا چاہیے، اور اس کے لیے یہ سارے حکمت اور موعظہ حسنہ کے طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور پھر استغفار اور تسبیح اور ذکر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores.
Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran Vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.